औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम करे, अपनी रहमतों का साया हम सब पे करे। हर दुख, हर तकलीफ़, हर बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे और अपने गैब के ख़जानों से बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो पढ़ते हैं इंशाअल्लाह 11वां पारा। लास्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी। उन्होंने घर बैठने वालों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ इनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला है। 11 पारा यहाँ से शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतज़ीरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम अलैहिम कुल ला ततज़ीरू। तर्जुमा: तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे तरह तरह के उज़रात पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का इतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सब का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नज़र करो, तो बेशक तुम इनसे सरफे नज़र ही कर लो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मुकाम जहन्नुम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज़ ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होगा। ये बदवी अरब कफर नफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस अमर के अमकानात ज़्यादा हैं कि इस दीन के हदूद से ना वाकिफ़ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम व दाना है। इन बदवियों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो ऐसे अपने ऊपर ज़बरदस्ती की चट्टी समझते हैं और तुम्हारे हक में ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वो अपनी गर्दन से इस निज़ाम की अतात का कलादा उतार फेंके जिसमें तुमने इन्हें कस दिया है। हालांकि बदी का चक्कर खुद इन्हीं पर मुसल्लत है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और इन्हीं बदवियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, इसे अल्लाह के यहाँ तकर्रुब का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का ज़रिया बनाते हैं। हाँ, वो ज़रूर इनके लिए तकर्रुब का ज़रिया हैं और अल्लाह ज़रूर इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है बेशक। और वो मुहाजिरों अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावते ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की, नेज़ वो जो बाद में रास्तबाजी के साथ इनके पीछे आए, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। यही अजीमुल शान कामयाबी है। तुम्हारे गर्दोपेश जो बदवी रहते हैं इनमें बहुत से मुनाफिक हैं और इसी तरह खुद मदीना के बशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो नफाक में ताक हो गए हैं। तुम इन्हें नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। करीब है वो वक्त जब हम इनको दोहरी सज़ा देंगे, फिर वो ज़्यादा बड़ी सज़ा के लिए वापस लाए जाएंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ़ कर लिया है। इनका अमल मखलूत है, कुछ नेक है और कुछ बद। बैद नहीं कि अल्लाह इन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है बेशक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अमवाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि
تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ بے شک اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دیں اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ بے شک کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برسرے پیکر ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے سبب کنکر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اسی وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے۔
جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے میں ملتوی کر دیا گیا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ بے شک اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔